الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک میں لوگ کچھ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اسلام کا 5 ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5 ارکان ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ خور بھی ہیں اور گزشتہ جمعہ ہم نے روزہ خوروں کا ذکر کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنا پیسہ رسومات پہ خرچ کرنا ہر سال مقرر دن میں ضروری سمجھ رکھا ہے، رسم و رواج پہ اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے میں تو ہر بیان میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی یہ بیان ہوتا ہے تو عرض کرتا ہوں تیجا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، 10واں کرنا کوئی فرض نہیں ہے، جمعراتیں کرنا کوئی فرض نہیں ہے، اور 40واں کرنا کوئی فرض نہیں ہے، برسی کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اور اگر آپ حضرات دل کو کھلا کریں تو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کھانا سامنے رکھ کر ختم دلوانا نہ میرے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، یہ 11ویں کا دودھ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ دودھ بانٹ کے 2 کلو 4 کلو 5 کلو یہ جان چھڑانے کی کرتے ہیں۔ میاں ہم ہر مہینے تو ہم دیکھو نا ہم بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لائن پہ آخر کس نے لگایا؟ اس لائن پہ جاہل خطیبوں نے اور پیروں نے، انہوں نے اس لائن پہ عوام کو لگا دیا۔ آج ان کے ذہن سے جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا وہ فریضہ ہے جس کو ادا کرو تو برکت ہی برکت ہے، اور اس سے جان چھڑاؤ اور اس کو نہ ادا کرو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی
ایک دو آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ التوبہ کی اس آیت پر نظر رکھیں آپ جو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے. سونا چاندی جمع رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونا چاندی کو جمع رکھتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے. صحابہ کیوں پریشان ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی نیت ٹھیک تھی کہ قرآن میں جو آیا ہے، حدیث میں جو آیا ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. صرف اپنی معلومات بڑھانا، معلومات کا اظہار کرنا، مجالس کو گرم کرنا، ان کا یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا فرمان سننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. یہ تھا صحابہ کی زندگی کا حاصل. ہمارا کیا ہے؟ کوئی موضوع چھیڑ دو، ہلاؤ کسی کو، وہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ آپ ایک سنائیں کہ وہ 10 سنا کے رکھ دے گا. آج ہماری معلومات میں اضافہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل ہم کدھر چلے گئے؟ ہم نے زائد اور فضول قسم کی معلومات کو بڑھا لیا. ہم نے صحابہ کی زندگی کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا کہ صحابہ بیٹھے ہوں لمبی گفتگو کی ہو، ایسا نہیں ہوا. ہاں، ہر صحابی کی زندگی ایسے لگتی ہے کہ ہر صحابی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا تھا. یہ صحابہ کی زندگی تھی. آج تو ہے نا کہ آپ کے پاس موبائل کی معلومات زیادہ ہیں یا میرے پاس ہیں. نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. یہ ہے ہماری زندگی کا حاصل ہے. نہیں آپ کو نہیں معلومات، مجھے معلومات ہیں. قربان جائیں ان صحابہ پر. انہوں نے کہا ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی ضرورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہی مطمع نظر تھا ان کا، زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے صلی اللہ. سعد مولانا منصور احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دن بڑی پیاری بات، اللہ غریق کے رحمت فرمائے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمانے لگے. مسلم شریف ہم نے حضرت سے پڑھی. ارشاد فرمانے لگے ارے بھائی بولا کم کریں اور سنا زیادہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان بندے کی ایک پیدا کی ہے اور کان 2 پیدا کیے ہیں. اب ہر بندہ مقام بنانا چاہتا ہے بول کر، حالانکہ سمعنا و اطعنا یہ صحابہ کی صفت ہے. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. حتیٰ کہ صحابہ پر سب سے جو بھاری وقت گزرا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگرچہ آج کے ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں. صحابہ نے نماز کا سنا لبیک حاضر ہیں، حج کا سنا لبیک حاضر ہیں، مال خرچ کرنے کا سنا لبیک حاضر ہیں، زکوٰۃ دو صحابہ نے کہا لبیک حاضر ہیں. جہاد کے لیے جانا ہے، رمضان المبارک میں جانا ہے. 8 ہجری مکہ المکرمہ فتح ہوا رمضان المبارک میں، بدر رمضان المبارک میں، آپ دیکھ لیں. لیکن صحابہ نے ہر موقع پہ کہا لبیک سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. یہی شان ابو بکر صدیق کی تھی، یہی شان ہر صحابی کی تھی. ہم نے سنا، ہم نے مانا. قرآن گواہ ہے، قرآن مہر لگا رہا ہے کہ صحابہ کا کیا شیوا تھا، کیا شعار تھا، سمعنا و اطعنا. ایک موقع صحابہ پہ اتنا بھاری گزرا کہ فوراً زبان سے نہ کہہ بیٹھے، سن تو لیا خاموش رہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس کی جب آخری رکوع کی پہلی آیت نازل ہوئی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں خیالات گزر جاتے ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو
چاہے تم ان کو چھپاؤ، خیال آیا اور گزر گیا، اللہ تمہارا اس پر بھی حساب کرے گا۔ جب یہ خیالات کی باری آئی، اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت پریشان ہو گئی، اور پریشان اس قدر ہوئی، نماز پڑھنا ہمارے اختیار میں، روزہ رکھنا، جہاد پر جانا، یہ سارے کام، حج پر جانا، لیکن خیالات کو روکنا یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر خیالات پر بھی ہمارے اوپر پابندی اور حساب ہے، ہم کہاں تک نبھا سکیں گے؟ کیونکہ وہ تھے نبھانے والے، ہم نے کبھی نبھانے کی سوچی ہی، اور دن رات صدقے یا رسول اللہ، دن رات عاشق یا رسول اللہ، لیکن کبھی نبھانے کی تو سوچی نہیں ہے نا کہ نبھانی بھی ہے۔ تانا نہیں دیتے لوگ، یاری لگا کہ اب نبھا نہیں رہے تم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نبھانے کی کنہوں نے سوچی تھی؟ صحابہ نے۔ اس لیے وہ پریشان ہوتے تھے کہ نبھانی ہے ہم نے۔ اصل دوست وہ ہے جو نبھاتا ہے۔ اگر نبھانے کی بات پوچھو تو کس طرح نبھائی ہے؟ اس یار نے جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، جس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ کیا نبھائی ہے؟ اس وقت صحابہ پریشان ہوئے کہ دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی محاسبہ ہوگا تمہارا۔ اب صحابہ کی جماعت جب پریشان ہوئی، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اعمال تو ہمارے بس میں تھے ہم نے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن یہ وسوسہ خیال آئے اور نہ آئے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اس پر ہم کیسے عمل کر پائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میری جماعت، تمہارے لائق یہ جواب نہیں بنتا، تم کہو اپنی زبان سے جو رب نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا صحابہ سے، کہو تم کیا؟ سمعنا و اطعنا۔ صحابہ نے کہا، اور ایسے کہا کہ زبان لڑکھڑا گئی، اور سمعنا و اطعنا یہ کہا۔ یہ کیوں لڑکھڑا رہی ہے زبان؟ اس لیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ آج کا کوئی فارمی مسلمان تھوڑا ہے، ہر چیز میں دو نمبری آ گئی ہے، تو مسلمانیت میں دو نمبری نہیں ہے۔ کہتا کچھ ہے اور کرتا ہاں کچھ ہے، دعوے کچھ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اپنی زبان سے۔ وہ اصلی اور خالص صحابہ مسلمان جنہوں نے اسلام پہ عمل کر کے دکھایا، کہا سمینا و اطعنا، زبان بھی لڑکھڑا گئی، جسم کانپ گئے صحابہ کے کہ ہم کیسے نبھائیں گے، کس کے ساتھ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ ہوتی ہے نبھانے کی باتیں، یہ ہوتی ہیں۔ تو زبان جب لڑکھڑائی تو کہنے لگے آگے، فرمایا سمینا و اطعنا، لیکن ساتھ ہی کہا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اگر کمی کوتاہی ہو جائے پروردگار تو ہم ابھی سے معافی مانگتے۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ ایک صحابی نے بڑی پیاری بات کہی، عبداللہ بن ابی بن سلول المنافق کو کہا، اس نے کہا رسول اللہ کا مقابلہ کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاؤں کہ تیرا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت پر، گدھے پر سوار ہیں، اگر پیشاب کرے وہ پیشاب بھی تجھ سے بہتر ہے۔ جلالین میں یہ لکھا ہے۔ اس منافق کو صحابی نے اس طرح سمجھایا، رسول اللہ کی عزت اتنی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے نبھائی ہے۔ بھائی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع بڑا مشکل تھا۔ اے اللہ سمینا و اطعنا، حاضر ہیں ہم، لیکن اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو پیش کی ہم کہہ رہے ہیں غفرانک، غفرانک، معافی چاہتے ہیں پروردگار، معاف کر دینا ہمیں۔ ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار پھر بھی لوٹ کے آنا تو تیرے پاس ہے نا، تو اس وقت معاف کر دینا۔ جب صحابہ کی یہ باتیں زبان سے نکلی تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا اللہ ہمارا، کہ اللہ نے پھر آیت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم نے مان لیا نا، تم نے مان لیا نا، اپنے آپ کو پیش تو کر دیا نا،
بس مجھے یہی چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو پیش کرو، میرے احکام کے لیے پیش کرو، آؤ میں تمہارے لیے سہولت کر دیتا ہوں۔ کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اختیار سے جو دل میں برا خیال کوئی لائے گا مؤاخذہ کروں گا، اور بغیر اختیار کے جو خیال گزر جائیں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہ موقع بڑا مشکل تھا یہ صحابہ کے لیے، اور آج کی یہ آیت بھی مشکل ہے جو میں نے آیت زکوٰۃ کے لیے منتخب کی ہے۔ کیا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ اب کس گھر میں کوئی گھر ہوگا جس میں سونا چاندی نہیں؟ صحابہ کا وہ دور تھا جس میں دراہم دنانیر سکے بھی سونے اور چاندی کے تھے۔ وہ تو اس وقت صحابہ کی جماعت پریشان ہوئی کہ کون ہے ایسا کہ جس کے گھر میں تھوڑا سا سونا نہ ہو یا تھوڑی سی چاندی نہ ہو اور وہ خرچ نہیں کرتا تو عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اتنی بڑی وعید ہے۔ صحابہ کی جماعت پریشان ہوئی۔ اس وقت چہرے پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عرض کرنے لگے تمہاری اس پریشانی کو انشاءاللہ میں جا کے ختم کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھ کے آتا ہوں۔ جس پر قرآن نازل ہوا ہے مطلب بھی وہی ہستی بتائے گی، ہمیں ترجمہ تو آتا ہے، اس کی تفسیر ہمیں کون بتائیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ہم بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، لیکن اس کی تفسیر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی ہے، ان سے جا کے سمجھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری جماعت صحابہ کی پریشان ہے کہ آیت میں ہے سونا چاندی جس کے بھی گھر میں ہے اور اس نے خرچ نہ کیا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس آیت پر صحابہ پریشان ہے کہ ہر گھر میں تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی تو موجود ہے، کیا یہ سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور وعید شدید ان کو گھیرے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیت کا مطلب تمہیں سمجھ نہیں آتا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے سونا ہے گھر میں رکھو، چاندی ہے گھر میں رکھو، لیکن ہر سال اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو تو بچ جاؤ گے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے پھر ہے کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، سونا چاندی یہ سکہ پیسہ ان سب کو پگھلایا جائے گا، ان کو گرم کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا، اور گرم کس میں کیا جائے گا؟ فی نار جہنم، دنیا کی آگ نہیں، یہ آخرت کی آگ ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے جہنم کی آگ میں سونے چاندی کے سکوں کو پگھلایا جائے گا اور ان کو گرم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ زکوٰۃ لینے والے لوگ جب آتے تھے یہ بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا بلکہ کہتا تھا پھر مانگنے کے لیے آ گئے، سال کے بعد پھر آ گئے، اور بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تم پھر آ گئے ہو۔ زکوٰۃ نہیں دیتا یہ، اور پہلے منہ موڑتا ہے پھر پہلو موڑتا ہے پھر پشت اس کی طرف کر لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے تینوں اعضاء کا ذکر کیا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر وہ جو تپا ہوا ہوگا سونا اور چاندی وہ اس کے ماتھے پہ لگایا جائے گا، داغا جائے گا، کس کو؟ پیشانیوں کو، پھر جنوبہم، پھر پہلو، پھر اس کے بعد ظہورہم، ان کی پشتیں یہ داغی جائیں گی کہ اس نے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اس نے ایک اور فلسفہ گھر بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں، مسلمان ہے نا آج کل لگے ہوئے ہیں سمینا و اطعنا کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں ہم نے دین اپنا بنانا ہے، اپنی تشریحات، اپنی توضیحات، اپنے مطلب، من مانی۔ کیا فرمایا؟ ذرا سنو ان کا قول، جو زیور استعمال میں ہے عورتیں پہنتی ہیں ان کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وَمَعَهَا ابنتها، اس کے ساتھ اس کی بیٹی موجود تھی، وفی ید ابنتها سواران مسکتان غلیظان، بڑے گاڑھے قسم کے کنگن اس کی بیٹی کے ہاتھ میں تھے، دو کنگن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر وہ کنگن پہ پڑی، دو کنگنوں پہ، فرمایا اتؤدین زکاتہ، اس کی زکات ادا کی ہے، زکات دی ہے؟ اس نے کہا لا، زکات تو ماں نے کہا زکات تو نہیں ادا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے پسند ہے
سواران من نار، ان کے بدلے جہنم کے 2 کنگن تجھے پہنائے جائیں، یہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا لا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے دونوں کنگن اتارے۔ آج کی عورت تھوڑی ہے، آج کا مرد تھوڑا ہے، آج کا مسلمان کا ایمان تھوڑا ہے۔ اگر مرد صحابہ تھے تو ان کی بیویاں کیا تھیں؟ صحابیات تھیں، افضل النساء تھی، تمام عورتوں سے بہتر۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ 2 کنگن جو ہیں ان کی زکوٰۃ میں ادا نہیں کر سکی تو جہنم۔ نہ نہ نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جلنے کی سکت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ اور اس وقت تاریخی جملہ اس عورت کی زبان سے نکلا، حدیث کی تمام کتب میں موجود ہے، فرمایا ہما للہ ورسولہ، یہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دیے۔ یہ 2 کنگن میں نے کس کو دے دیے؟ جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں ان کو، ہمیں ایسے کنگنوں کی ضرورت نہیں، ایسے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بدلے ہمیں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں، نہ ایسے زیورات کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہ ایمان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں، فرمایا کہ جس آدمی نے مال اللہ اس کو دے، من آتاہ اللہ مالا، مال اللہ نے اس کو دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اپنے مال کی زکات ادا نہ کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، قیامت کا دن ہوگا وہی مال اس کے لیے ایک سانپ کی شکل بن کے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بنا دیں گے، وہ یطوقہ، اس کی گردن کو آ کے لپیٹے گا اور اپنا منہ اس کے منہ کی طرف کرے گا، اور یاخذ بلحظمتیہ، اور باچھوں کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا اس کے منہ کو، اور سانپ کو اللہ کہے گا بول، سانپ بولے گا۔ حدیث پاک میں، صحیح حدیث میں الفاظ یہ ہیں، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تجھے سانپ کی شکل میں نظر آ رہا ہوں۔ یہ ہے جو بندہ زکات نہ دے۔ جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس شخص کے پاس ہے، زکات ادا کرے۔ وہ کتنی بنتی ہے؟ 78,015 روپے۔ جس کے پاس بھی 78,000 ہے، 79,000 ہے، 80,000 ہے، ضرورت سے زائد ہے، وہ بندہ ضرور اپنے مال کی زکات نکالے، 40% نکالے۔ اب 80,000 ہے تو ہر 40 پر 1,000 نکال دے، 2,000 زکات نکال دے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکال کے، 40واں حصہ نکال کے تم غریبوں کو دے دو، اور اس کا اجر میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ دنیا میں کیا ہے؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، زکات اور صدقہ یہ جو آدمی عادت بنا لے گا زکات صدقے کی، میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ، گنبد خضراء تک ہمارا درود پہنچنا چاہیے۔ گنبد خضراء تک کیا شان ہوگی، آج جمعہ کا دن ہے، وہاں گنبد خضراء کیا چمک رہا ہوگا۔ اللہ کرے ہمیں بھی جانا نصیب ہو جائے دوبارہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جمعہ پڑھنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، ہاں جی۔ ایسا لگتا ہے، میں ایک تعبیر کر رہا ہوں کہ ایسے تیاری کر کے خوشی خوشی جاتے ہیں نماز کے لیے، اور خصوصاً جمعے کے لیے، جیسے اپنے ابا کے پاس بچے آ رہے ہو۔ اتنی شفقت آج بھی محسوس ہوتی ہے، اتنی محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ موضوع پھر محبت کا کہیں بڑھ نہ جائے، محبت کی داستان بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں کچھ اور ہیں، یہ ماورائے عقل ہیں۔ یہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی مسلمان اتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کی گستاخی کرے اللہ اس کو تباہ کر کے رکھے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں زکات کے متعلق آپ بالکل سستی نہ کریں، خواتین کو کہیں زکات ادا کریں، پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ زکات کا پیسہ رکھیں گے کس کے ہاتھ پہ؟ فقیر کے ہاتھ پہ رکھیں گے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر کے ہاتھ پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کیا کہ آپ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ قبول فرما لے؟
آپ کے مال کو پاک فرما دیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.